بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. میزان الصرف کے بعد جو اگلا رسالہ ہے وہ منشعب کہلاتا ہے۔ منشعب کا لفظ جو ہے یہ شعب سے بنا ہے، جس کا معنی گھاٹی ہوتا ہے یا شاخ، اور کسی چیز کا جو جیسے حدیث شریف میں کہا گیا شعبہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 اور کچھ شاخیں ہیں۔ شاخ کو یا کسی چیز کے ایک حصے کو، ٹکڑے کو کہا جاتا ہے۔ منشعب سے مراد یہ ہے کہ ثلاثی مجرد میں اضافہ کر کے تو اس سے مزید جو آگے ابواب تیار ہوتے ہیں، افعال اور اسماء، وہ کون کون سے ہیں، انہیں کس طرح تیار کیا جاتا ہے، اس کے متعلق تفصیل یہاں بیان کریں گے۔ حمد و صلات کے بعد دعا دیتے ہیں بدعا اسعدک اللہ تعالی فی الدارین، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں تجھے سعادت مند بنائے۔ یہ جتنے بھی اس کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان سب کے لیے دعا ہے۔ تو اس کے بعد یہ پہلے تو ثلاثی مجرد کو بیان کریں گے مختصراً، اگرچہ میزان الصرف میں اور صرف بہائی میں آپ نے پڑھ لیا ہے، لیکن چونکہ بنیاد ثلاثی مزید فی یا رباعی مجرد و مزید فی کی سب کی ثلاثی مجرد ہی ہے، اس لیے ایک مرتبہ پھر یہ ان کو بیان کریں گے بالاختصار، اور پھر آگے تفصیل کی طرف جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ ترکیب کے لحاظ سے، حروف اصلیہ کے لحاظ سے وہ دو طرح کے ہیں۔ از روئے ترکیب حروف اصلی حروف جو ہیں ان کے جن سے مل کر وہ بنے، اس لحاظ سے ان کی دو قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ یہاں انہوں نے دو لفظ بولے، افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ۔ افعال متصرفہ ان فعلوں کو کہا جاتا ہے جن سے ماضی، مضارع، امر، نہی وغیرہ یہ گردانیں بنتی ہیں، کیونکہ کچھ فعل ایسے بھی ہیں مثلا لیسا ہے یا نعمہ ہے، حبذا وغیرہ ہیں، ان سے گردانیں کوئی نہیں ہوتی، یہ افعال غیر متصرفہ کہلاتے ہیں۔ ایک تو افعال متصرفہ کہا کیونکہ جو غیر متصرفہ ہیں ان کی گردانیں ہوتی کوئی نہیں، تو پھر ان کی زیادہ تفصیل بھی نہیں ہوتی۔ دوسرا کہا اسماء متمکنہ۔ اسماء متمکنہ ان اسموں کو کہتے ہیں جو مبنی الاصل سے مشابہت نہ رکھتے ہوں، کیونکہ تمکن کا معنی ہوتا ہے جگہ دینا، قدرت دینا، تو متمکن ہو گیا جگہ دینے والا، یعنی جو اعراب کو جگہ دے، جس کے آخر میں تبدیلی آ سکے، تو یہ وہی ہوں گے جو مبنی الاصل سے مشابہت نہ رکھتے ہوں۔ اس کی زیادہ تفصیل علم النحو میں، نحو میر وغیرہ میں بیان کی گئی ہے۔ تو مراد یہاں اسماء مشتقہ اور مصادر اور جامد وغیرہ وہ ہیں کہ ان کی چونکہ وہ کچھ نہ کچھ حروف سے مرکب ہوں گے نا، تو حروف اصلیہ سے مرکب ہونے کے لحاظ سے افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی ابتدائی طور پر دو قسمیں بنتی ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ ثلاثی رباعی، ان دونوں میں جو آخر میں یا مشدد لگی ہے یہ نسبت والی ہے، اور پہلا حرف ان کا مضموم ہے۔ ثلاثی معنی ہے 3 حرفوں والا، رباعی 4 حرفوں والا۔ تو افعال متصرفہ اور اسماء متمکنہ کی یہ دو قسمیں ابتدائی طور پر بن گئیں، ثلاثی اور رباعی۔ اب ان کی تعریفیں بتاتے ہیں کہ ثلاثی وہ اسم یا فعل ہوگا کہ جس کی ماضی میں 3 حرف اصلی ہوں، جس کی ماضی میں 3 حرف اصلی ہوں، جیسے ناصارا، ضربا۔ اور رباعی اسے کہیں گے کہ جس کی ماضی میں 4 حرف اصلی ہوں،
جیسے بعثرا اور عرقبہ. یہاں دونوں جگہ انہوں نے کہا در ماضی او، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر گئے ہیں کہ کسی بھی فعل کے یا اسم کے مجرد یا مزید فی ہونے کا پتہ یا ثلاثی یا رباعی ہونے کا پتہ ماضی کے پہلے صیغے سے لگے گا. ماضی کا پہلا صیغہ معیار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باقی جو صیغے ہیں یا باقی جو چیزیں ہیں ان میں زائد حرف مجرد میں بھی آ جاتے ہیں. مثلا ضرب میں جب مضارع بناؤ گے یضربو تو اس میں یا زائد آ جائے گی، حالانکہ ہے یہ ثلاثی مجرد. تو ثلاثی مجرد اس کو جو کہہ رہے ہیں وہ ماضی کے پہلے صیغے کے لحاظ سے کہا جائے گا. لہذا ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے وہ کیا ہے؟ معیار ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ ثلاثی کی پھر آگے دو قسمیں ہیں. ایک ثلاثی مجرد کہ جس کی ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حرف ہوں اور تینوں اصلی ہوں، زائد کوئی نہ ہو. اور مزید فی وہ ہوگا کہ جس کی ماضی میں کوئی زائد حرف بھی ہو، اور جس میں زائد حرف نہیں ہوتے یعنی جو ثلاثی مجرد ہوتا ہے اس کی بھی 2 قسمیں. اس کی بھی 2 قسمیں. یہ اب ایک نئی بات ہے. یہ ایسی بات ہے کہ جو آپ نے میزان الصرف میں بھی نہیں پڑھی، صرف بہائی میں بھی نہیں پڑھی. ہر کتاب کو جو شامل کیا گیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس میں نیا ضرور ہوتا ہے نا، اسی وجہ سے اس کو رکھا گیا ہے. وہ 2 قسمیں بتا رہے ہیں ثلاثی مجرد کی کہ وہ ہیں مضطرد اور شاذ. مضطرد اور شاذ. مضطرد کسے کہتے ہیں؟ مضطرد بنا ہے اضطراد سے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی کام کا درست طریقے پر یا ایک ہی نہج پر چلتے رہنا. مثلا ایک چیز ہے نا تو وہ بنائی گئی، تو دوسری دفعہ بھی بالکل اسی جیسی، تیسری دفعہ بھی بالکل اسی جیسی، تو کہیں گے کہ یہ ساری مضطرد ہیں، یعنی ایک ہی طریقے پر یہ بنائی جا رہی ہیں. لیکن 15 چیزیں ایک طرح کی ہوں اور ایک بالکل ان سے مختلف بنا دی جائے تو وہ کہلائے گی شاذ. شاذ کا معنی ہوتا ہے الگ تھلگ، یا بھٹکے ہوئے کو بھی شاذ کہا جاتا ہے. جیسے حدیث شریف میں من شذ شذ فی النار، جو الگ ہو گیا جماعت سے تو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. تو بھٹک جانا، الگ ہونا. تو مضطرد کا سے یہاں مراد یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے وہ ابواب جو کثیر الاستعمال ہیں. عام طور پہ اہل عرب جو ہے نا وہ جن فعلوں کو استعمال کرتے ہیں ثلاثی مجرد میں وہ انہی وزنوں پر آتے ہیں، تو وہ کثیر الاستعمال ہیں. اور شاذ سے یہاں مراد وہ ہیں جو قلیل الاستعمال ہیں، جو کم استعمال ہوتے ہیں. ویسے شاذ اسے بھی کہا جاتا ہے جو قانون کے مخالف ہو اور استعمال کے مطابق ہو. قانون کے مخالف لیکن استعمال اہل زبان اسی طرح کریں، اسے بھی شاذ کہتے ہیں. جو قانون کے موافق ہو، استعمال کے مخالف ہو، اور اسے بھی شاذ کہتے ہیں جو قانون کے بھی مخالف اور استعمال کے بھی مخالف. لیکن یہاں مراد اس شاذ سے قلیل الاستعمال ہے. گویا خلاصہ یہ نکلا کہ ثلاثی مجرد میں کچھ باب وہ ہیں جو اکثر استعمال ہوتے ہیں، زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو بہت ہی کم، ان بابوں پر بہت کم مادے آتے ہیں. تو مضطرد جو ہے نا یہ فرماتے ہیں کہ 5 باب ہیں. 5 باب ایسے ہیں کہ جو مضطرد ہیں. تو کل ثلاثی مجرد کے آپ نے 6 باب پڑھے ہیں پچھلی کتابوں میں. ان 6 میں سے بھی یہ بتا رہے ہیں کہ 5 کثیر ہیں اور ایک قلیل ہے، قلیل استعمال ہوتا ہے. یہ پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ اگر عقلی طور پر دیکھا جائے تو 9 قسمیں ہو سکتی تھیں ثلاثی مجرد کی. عقلی طور پر وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ثلاثی مجرد میں ایک باب کا دوسرے باب سے جو فرق اور امتیاز ہے وہ ہوتا ہے عین کلمے کی حرکت سے. اب عین کلمے کی حرکت تینوں طرح کی ہو سکتی ہے، فتحہ، کسرہ، ضمہ. پھر ماضی میں بھی فتحہ کسرہ ضمہ آ سکتا ہے، مضارع میں بھی فتحہ کسرہ ضمہ آ سکتا ہے. تو کل جو عقلی صورتیں یعنی ممکنہ صورتیں تھیں وہ 9 بن سکتی تھیں. مثلا ایک باب ایسا ہو کہ جس میں ماضی میں بھی عین کلمہ مفتوح، مضارع میں بھی مفتوح، دوسرے میں ماضی میں بھی مکسور، مضارع میں بھی مکسور، پھر تیسرے میں ماضی میں بھی مضموم، مضارع میں بھی مضموم. 3 یہ ہو گئے.
اچھا اب تین وہ لے لو کہ ماضی میں مفتوح، مضارع میں مکسور، یا ماضی میں مفتوح اور مضارع میں مضموم، یا ماضی میں مکسور اور مضارع میں مفتوح یا مضموم، ماضی میں مضموم اور مضارع میں مکسور یا مفتوح۔ تو اسی طرح یہ کل 9 صورتیں بن جاتی ہیں۔ تو عقلی احتمال تو یہ ہیں، لیکن ان میں سے جو استعمال ہوتے ہیں وہ 6 ہیں، اور 6 میں سے بھی 5 وہ ہیں جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو قلیل طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جو نہیں استعمال ہوتے نا، بالکل نہیں استعمال ہوتے، اس کا سبب ثقل ہے۔ ٹھیک ہے جی، ثقل یعنی دیکھو اگر کوئی باب ایسا ہوتا کہ ماضی اس کی ہوتی مضموم العین فاعولہ، اور مضارع ہوتا مکسور العین یفعلو، تو ضمہ سے کسرہ کی طرف انتقال دشوار ہوتا ہے، تو یہ باب عرب والوں نے استعمال ہی نہیں، یعنی اس وزن پر کوئی فعل عربی میں آتا ہی کوئی نہیں، فاعولہ یفعلو ایسا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح باقی بھی جو ہیں تو ان جو استعمال نہیں ہوتے ان کے استعمال نہ ہونے کا سبب کیا ہے کہ ان کے استعمال کرنے میں دشواری ہے، ثقل ہے، چھوڑ دیا گیا ان کو۔ اب 5 باب ہیں جو مضطرد ہیں یعنی کثیر الاستعمال ہے، ایک شاذ ہے۔ جو کثیر الاستعمال ہیں ان میں سے پہلا ہے فعال یفعل، یعنی ماضی میں عین کلمہ مفتوح، مضارع میں عین کلمہ مضموم۔ یہ مضارع کے لیے یہاں انہوں نے لفظ استعمال کیا غابر، بفتح العین فی الماضی وضمها فی الغابر۔ یہاں دیکھیں نا آپ چھوٹے چھوٹے وہ ٹکڑے عربی عبارت کے ذکر کر رہے ہیں تاکہ ابتدائی کتابوں سے ہی طالب علم کو عربی عبارت کے ساتھ تھوڑی تھوڑی شناسائی اور انس پیدا ہو جائے کہ یہ کیسے ہے۔ یہ باب عین کے فتحہ کے ساتھ ماضی میں اور عین کے ضمہ کے ساتھ غابر میں، غابر مضارع کا ہی نام ہے، غبور سے یہ بنا ہے، غبور کا معنی ہوتا ہے باقی رہنا۔ تو ماضی میں جب آپ ماضی کا صیغہ بولتے ہیں نا، تو جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو جس زمانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ زمانہ گزر چکا ہوتا ہے۔ مضارع کا صیغہ بولتے ہیں تو جس زمانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ موجود ہوتا ہے، اس لیے اس کو غابر بھی کہہ گیا، کیونکہ غابر کا معنی ہے باقی رہنے والا، غابر سے مراد مضارع ہی ہے۔ یہ پہلا باب ہے فعل یفعل، نصر ینصر، اس کی صرف صغیر وغیرہ آپ پڑھ چکے ہیں، یہاں انہوں نے اس کے اور چند مصدر لکھ دیے ہیں، یہ نئی چیز ہے اس میں۔ طلب یطلب ڈھونڈنا، دخل یدخل اندر آنا، اور قتل یقتل قتل کرنا، فتل یفتل کا معنی ہوتا ہے بٹنا، یہ رسی وغیرہ کو مروڑ کے تو اس کو بل دینا۔ یہ پہلا باب ہو گیا ان میں سے جو مضطرد ہیں۔ دوسرا فعل یفعل یعنی عین کلمہ ماضی میں مفتوح اور مضارع میں مکسور، اس میں ضرب یضرب کا معنی زدن و رفتن بر روئے زمین، عام طور پہ اس کا یہی معنی بیان کیا جاتا ہے مارنا، حالانکہ جب یہ اس کے بعد الارض ہو تو اس کا مطلب چلنا ہوتا ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں چلو۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح اس کا معنی مثال بیان کرنا بھی آتا ہے، پدید کردن مثل کا یہ مطلب ہے، ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، اس کی صرف صغیر کبیر وغیرہ آپ نے پڑھ لی ہے۔ اسی مصدر سے اسی باب سے غسل یغسل دھونا یا نہانا، غلب یغلب غلبہ کرنا، ظلم یظلم ظلم کرنا، فصل یفصل جدا کرنا، یہ بھی آتے ہیں۔ تیسرا باب جو اسی وزن پر اسی مضطرد میں سے ہے وہ ہے فاعل یفعل، یعنی سامع یسمع، اس کے بھی مصادر، اور چوتھا ہے فعل یفعل، دونوں میں عین کلمہ مفتوح ہے، اس کے مصادر بھی، اور پانچواں ہے فعول یفعل، دونوں میں عین کلمہ مضموم، یہ اس کے مصادر یہ انہوں نے یہاں پر بیان کر دیے ہیں، آپ ان کو خود پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن آخری جو ہے پانچواں فعول یفعل، اس کے بارے میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ لازم آتا ہے، یعنی یہ عام طور پہ اس پہ جو مادے آتے ہیں نا تو وہ لازم کے ہیں، اور اس میں فاعل کی جگہ صفت مشبہ فعیل کے وزن پر آتی ہے۔ تو یہ 5 باب انہوں نے بیان کر دیے جو مضطرد ہیں۔